یوٹیوب پر کسی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک سیاہ فام بروکلن کے ایک نسبتاً پسماندہ حصے میں ایک پاس سے گزرنے والی گاڑی سے یکدم نکلنے والے دو سفید فام لوگوں سے لڑتا نظر آیا تھا۔ ان سفید فاموں کے ہاتھوں میں موجود ریوالور سے بچنے کی کوشش کرتا، انہیں چھینتا اور ان پر فائر کرنے کے بعد ان میں سے ایک کے ہاتھوں گولی کھا کر گرتا نظر آیا تھا۔ پھر ان دونوں افراد کا اسے بے رحمی سے گھسیٹ کر گاڑی میں تقریباً پھینکنے والے انداز میں گرایا جانا بھی اس ویڈیو میں تھا۔ ویڈیو سیل فون سے نہیں، اس بلڈنگ میں رہنے والے ایک سیاہ فام نوعمر بچے نے ہینڈی کیم سے بنائی تھی، جو اتفاقاً اس جگہ سے بالکل قریب ایک بلڈنگ کی دوسری منزل کی کھڑکی سے ایک اسکول پروجیکٹ سلسلے کی ایک ویڈیو شوٹ کر رہا تھا۔ اس بچے نے ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے بھی چلا کر ان دونوں افراد کو سیاہ فام کو کھینچ کر گاڑی میں ڈالنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ کو زوم کر کے ریکارڈ کر لیا تھا۔ پولیس کو ویڈیو دینے سے پہلے اس نے وہ ویڈیو سیاہ فاموں کے ساتھ امریکہ میں ہونے والی زیادتیوں پر مبنی ایک ویب سائٹ پر منتقل کی تھی، اور اس ویب سائٹ نے اسے یوٹیوب پر اگلے 12 گھنٹوں میں وہ ویڈیو یوٹیوب پر دستیاب ہو گئی تھی۔ اس پر بے شمار لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا تھا اور ہزاروں ملامتی تبصرے اور سفید فاموں کے لیے گالیاں۔ وہ 12 گھنٹوں میں یوٹیوب سے نیوز چینل پر آ گئی تھی اور وہاں سے بین الاقوامی نیٹ ورکس پر۔ پیٹر سیباکا کو پہچاننا مشکل نہیں تھا اور وہ بہت جلد پہچانا گیا تھا۔ پولیس اس جگہ سے قریبی اسپتال میں بھی پہنچ گئی تھی جہاں وہ ایجنٹس ایباکا کی زندگی بچانے کے لیے فوری طبی امداد دلانے گئے تھے، اور ہاسپٹل کی انتظامیہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ ایک اسپیشل مریض تھا جسے CIA کے 2 ایجنٹس لے کر آئے تھے، اور اس کی حالت کچھ بہتر ہونے پر سرجری کے فوراً بعد وہاں سے لے گئے تھے۔ NYPD نے CIA سے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایباکا کو فوری طور پر واشنگٹن منتقل کر دیا گیا تھا اور وہ وہاں مر چکا تھا۔ CIA اب سر پیٹ رہی تھی اور وہ میڈیا پر پیٹر سیباکا کے ایک حادثے میں زخمی ہو کر ہاسپٹل جانے والی خبر کو کیسے درست ثابت کرتی۔ پیٹر سیباکا کے ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہونے کی خبر میڈیا پر چلانا ان کی ایسی حکمت عملی تھی جو اب ان کے گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔ طوفان یوٹیوب پر کیا مچا تھا؟ طوفان تو وہ تھا جو CIA ہیڈ کوارٹرز میں آیا تھا۔ ایک آسان ترین سمجھا جانے والا آپریشن CIA کے منہ پر ذلت اور بدنامی تھوپنے والا تھا۔ ساتھ امریکن گورنمنٹ اور ورلڈ بینک بھی پھنسنے والے تھے، اور فی الحال CNN کو اس مصیبت سے نجات تو ایک طرف، اس پر قابو پانے کا بھی کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ CIA کے ساتھ بھی یہی سب ہوا تھا۔ ایک تیر سے 2 شکار کرتے کرتے وہ اپنی کمان ہی توڑوا بیٹھے تھے۔ انہوں نے پیٹرز کو نیو یارک کے اسی ہاسپٹل میں چھوڑ دیا ہوتا تو ان کی بچت ہو جاتی۔ وہ اسے کسی حادثے کا زخمی دکھا کر اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور یہ کام وہ واشنگٹن میں کرنا چاہتے تھے جہاں سالار سکندر تھا، اور اس دن واشنگٹن میں صرف ایک حادثہ ہوا تھا جس کا ایک زخمی پیٹر سیباکا کو ظاہر کر کے دونوں کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو ایباکا کے حوالے سے معلومات تھی، بالکل نیو یارک کے اس ہاسپٹل کی طرح جہاں ایباکا کو پہلی بار لے جایا گیا تھا۔ اس کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی، اور CIA سرجری کے بعد ہاسپٹل سے اسے اپنے ٹھکانے پر لے جا کر بھی اس سے کوئی کام کی بات نہیں پوچھ سکی تھی۔ تو اب انہیں اس سے وہ آخری کام لینا تھا جس کے لیے اسے واشنگٹن پہنچایا گیا تھا، اور جس کے لیے نیوز چینلز پر بار بار اس حادثے کے زخمیوں اور مرنے والے کے نہ صرف نام چلائے گئے تھے بلکہ ان کی پاسپورٹ سائز کی تصویریں بھی۔ CIA کو یہ یقین تھا کہ نیوز چینل پر چلنے والی یہ خبر سالار سکندر کے علم میں ضرور آئے گی، اور انہیں یہ یقین تھا کہ جس طرح کی قربت ان دونوں کی حالیہ کچھ عرصے میں رہی تھی وہ متقاضی تھی کہ سالار اس سے ملنے ضرور جاتا۔ اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔ وہ خبر سالار نے دیکھ بھی لی تھی اور وہ فوری طور پر اس سے ملنے بھی چلا گیا تھا۔ اگر کسی طرح وہ خبر اس کے علم میں نہ آتی یا وہ اس سے ملنے نہ جاتا، تب CIA والے ہاسپٹل کے ذریعے اس سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ پیٹر سیباکا کی آخری خواہش ہے کہ وہ سالار سکندر سے ملنا چاہتا ہے، لیکن انہیں پلان B کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔
سالار اباکا کو دیکھنے چلا گیا تھا اور ہاسپٹل آنے جانے میں اسے تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے، اور CIA کو اتنا ہی وقت چاہیے تھا اس کے کمرے سے لیپ ٹاپ سمیت ہر اس چیز کا صفایا کرنے کے لیے جسے وہ کام کی سمجھتے تھے۔ سالار کو کسی اور کام کے لیے کمرے سے اتنی دیر تک باہر رکھنا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنا لیپ ٹاپ تو ساتھ رکھتا تھا، لیکن ہاسپٹل جاتے ہوئے انہیں توقع تھی کہ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر جائے گا۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسے ان کے پلان میں تھا، لیکن نتیجہ وہ نہیں نکلا تھا جس کی انہیں توقع تھی۔ وہ ویڈیو انہیں لے ڈوبی تھی۔ کوئی بھی اس ویڈیو میں نظر آنے والے چہرے کے نقوش کو بھول نہیں سکتا تھا، وہ اتنے واضح تھے، اور اس ویڈیو میں دوسری سب سے نمایاں چیز وہ وقت اور تاریخ تھی جو اسکرین پر نیچے آ رہی تھی۔ وہ اس پیٹر اباکا کی شناخت نہیں بدل سکتے تھے، اور وہ واشنگٹن کے ہاسپٹل میں بظاہر حادثے میں زخمی ہو کر آنے اور مرنے والے اباکا کی شناخت بھی نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ نیوز چینلز پر اباکا کی تصویریں نہ چلوا چکے ہوتے اس حادثے کے فوراً بعد شدید زخمی فرد کے طور پر، تو شاید CIA یہی کرتی اور اباکا کو واشنگٹن کے اس ہاسپٹل سے فوری طور پر واپس نیو یارک منتقل کر دیا جاتا۔ لیکن وہ ایک غلطی کے بعد صرف دوسری نہیں، تیسری اور چوتھی غلطی کر بیٹھے تھے۔ اینڈرسن کوپر کی ٹیم نے پیٹر اباکا کی مشکوک حالت میں موت کے بعد ان پیغامات اور ای میلز کو اور اس ویڈیو میں نظر آنے والے وقت کو چیک کیا تھا۔ وہ سب پیغامات اور ای میلز جن میں اباکا نے کوپر کے شو میں شرکت سے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی معاونت سے بھی انکار کیا تھا، وہ اس ویڈیو کے 2 گھنٹے کے بعد کے میسج تھے، اور اس وقت کے جب نیو یارک کے ہاسپٹل میں اباکا کی سرجری ہو رہی تھی۔ اور ایسے پیغامات صرف کوپر ہی کو نہیں، ان دوسرے پروگرامز کے میزبانوں کو بھی کیے گئے تھے، یا صحافیوں کو جن سے اباکا پچھلے کچھ دنوں سے مل رہا تھا اور پگمیز کے مسئلے کو سامنے لانے کی درخواست کر رہا تھا۔ اینڈرسن کوپر نے ایک نیوز پروگرام میں پیٹرز کے ان پیغامات اور اس کی ویڈیو کی ٹائمنگ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور پھر اس نے نیو یارک اور واشنگٹن کے 2 ہاسپٹلز کے معتبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ راز کھول دیا تھا کہ ان دونوں ہاسپٹلز میں اسے داخل کرنے والے CIA سے تعلق رکھتے تھے۔ پیٹر اباکا کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کون اسے مار سکتا تھا اور کیوں مار سکتا تھا؟ اس کو صرف وہ شخص بتا سکتا تھا جس کا نام اباکا کوپر کے سامنے کئی بار لے چکا تھا، جو واشنگٹن میں اس سے ملنے کے لیے آنے والا واحد ملاقاتی تھا، اور جس نے اپنی شناخت اباکا کے رشتہ دار کے طور پر ظاہر کی تھی۔ امریکہ کے ہر نیوز چینل پر اس رات سالار سکندر کا نام اس حوالے سے چل رہا تھا، اور ہر کوئی سالار سے رابطہ کرنے میں ناکام تھا۔ 4 سالہ جبرائیل نے اپنے خاندان کو درپیش آنے والے اس بحران میں جو رول ادا کیا تھا، وہ اس نے زندگی میں کئی بار ادا کرنا تھا۔ یہ اس ننھے سے بچے کو تب علم نہیں تھا۔ امامہ کے جانے کے بعد ہیڈی کو اچانک خیال آیا تھا کہ امامہ اسے گھر سے کچھ چیزیں لانے کا کہہ کر گئی تھی، جو نوزائیدہ بچے اور اس کے لیے ایک بیگ میں گھر پر پہلے ہی پیک کر کے رکھی ہوئی تھی، اور وہ ہیڈی سے ان دونوں بچوں کے لیے کھانے پینے اور ان کے کپڑوں کے لیے بھی کہہ کر گئی تھی، کیونکہ اسے بچوں کو گھر واپس نہیں بھیجنا تھا جب تک سالار نہ آ جاتا۔ اس نے ہیڈی سے کہا تھا کہ وہ ان بچوں کو ہاسپٹل میں ہی کسی فیمیل اٹینڈنٹ کے پاس چھوڑ کر گھر سے یہ چیزیں لے آئے، یا پھر گھر میں موجود کسی اور ملازم کی مدد لے، لیکن وہ بچوں کو کہیں نہیں لے جائے گی۔ ہیڈی کو امامہ کی یہ ہدایات یاد نہیں رہی تھی۔ ان کا گھر وہاں سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا، اور ہیڈی نے سوچا تھا وہ یہاں ان بچوں کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے ان کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گی اور واپس لے آئے گی۔ جبرائیل نے ساتھ لے جانے کی اس کوشش کے جواب میں صاف انکار کرتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا کہ ممی نے اس سے کہا تھا کہ وہ وہیں رہیں گے، وہ انہیں ساتھ نہیں لے جائے گی۔ ہیڈی کو یاد آ گیا تھا، اس نے دوبارہ اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ جبرائیل کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ 4 سال کی عمر میں بھی وہ کسی طوطے کی طرح ماں باپ کی باتیں رٹ کر پھر وہی کرتا تھا، اور مجال تھی کہ وہ کسی دوسروں کی باتوں میں آ کر امامہ یا سالار کی طرف سے ملنے والی ہدایات فراموش کر دیتا۔ ہیڈی انہیں امامہ کی ڈاکٹر کی اسسٹنٹ کے پاس چھوڑ کر فوری طور پر گھر چلی گئی تھی۔ اس کی عدم موجودگی میں عنایہ کو نیند آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کی اسسٹنٹ نے نیند میں جھولتی ہوئی 2 سال کی اس بچی کو اٹھا کر ایک بینچ پر لٹانے کی کوشش کی، اور جبرائیل نے اسے روک دیا۔ وہ وہاں سے عنایہ سمیت ہٹنا نہیں چاہتا تھا جہاں ہیڈی اسے بٹھا کر گئی تھی، اور جہاں اسسٹنٹ عنایہ کو
لے جا کر لٹانا چاہتی تھی۔ وہ بغلی کمرہ تھا۔ 4 سال کا وہ بچہ اپنی 2 سالہ بہن کے ساتھ وہیں پبلک میں بیٹھے رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہیے، کسی ایسی جگہ جو دور ہوتی۔ اسسٹنٹ کچھ حیران ہو کر واپس اپنی ٹیبل پر آ گئی تھی۔ وہ ایک انٹرسٹنگ بچہ تھا۔ اس نے اپنے کرسی پر بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ 2 سال عنایہ اب جبرائیل کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی، اور وہ بے حد چوکنا بیٹھا بہن کے سر کو اپنے ننھے ننھے بازوؤں کے حلقے میں لیے ملاقاتی کمرے میں آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور تب وہ عورت ان دونوں کے برابر میں آ کر بیٹھی، اور اس نے جبرائیل کو ایک مسکراہٹ دیتے ہوئے اس کا سر تھپ تھپایا، اور جواباً اس بچے کے تاثرات نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے یہ بے تکلفی اچھی نہیں لگی ہے۔ اس عورت نے دوسری بار سوئی ہوئی عنایہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی کوشش کی تھی، تو اس بار جبرائیل نے اس کا ہاتھ بڑی نرمی سے پرے کرتے ہوئے سرگوشی میں اس سے کہا، شی از سلیپنگ۔ اوہ سوری۔ امریکن عورت بظاہر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرائی۔ جبرائیل نے ایک بار پھر سپاٹ چہرے اور اس کی طرف دیکھے بغیر اس کی مسکراہٹ نظر انداز کی۔ اس عورت نے اپنا پرس کھول کر اس کے اندر سے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کر جبرائیل کی طرف بڑھائی۔ نو تھینکس۔ جواب چاکلیٹ آگے بڑھائے جانے سے بھی پہلے آ گیا تھا۔ میرے پاس کچھ کھلونے ہیں۔ اس بار اس عورت نے زمین پر رکھے ایک بیگ سے ایک اسٹفٹ کھلونا نکال کر جبرائیل کی طرف بڑھایا۔ اس کی سرد مہری کی دیوار توڑنے کی یہ اگلی کوشش تھی۔ جبرائیل نے اس کھلونے پر ایک نظر ڈالے بغیر بہت شائستگی سے اس سے کہا، وڈ یو پلیز اسٹاپ بودرنگ اس۔ ایک لمحے کے لیے وہ عورت چپ ہی رہ گئی تھی۔ یہ جیسے شٹ اپ کال تھی اس کے لیے، مگر وہ وہاں منہ بند کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ انہیں ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے جانا تھا، اور ان کا خیال تھا آتے جاتے ملاقاتیوں میں 2 کمسن بچے کو بہلا پھسلا کر وہاں سے لے جانا کیا مشکل تھا۔ زور زبردستی وہ اتنے لوگوں کے سامنے عنایہ کے ساتھ تو کر سکتے تھے، جبرائیل کے ساتھ نہیں۔ وہ اب منتظر تھی کہ عنایہ کی طرح وہ 4 سالہ بچہ بھی تھک کر سو جائے، پھر شاید ان کو کسی طرح وہاں سے ہٹا دیا جاتا۔ لیکن اسے جبرائیل کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ 10-15 منٹ بیٹھے رہنے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسے ان بچوں کے حوالے سے نئی ہدایات لینی تھی، اور 5 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو ہیڈی وہاں ان دونوں بچوں کے پاس موجود تھی۔ وہ عورت ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، صرف اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتے تھے جب تک امریکہ میں سالار کے ساتھ معاملات طے نہ ہو جاتے۔ امریکہ میں سالار کو اس کی فیملی کے حوالے سے صاف جواب دینے کے باوجود CIA اس کی فیملی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ عورت ایک بار پھر اس وزٹر روم میں کہیں اور بیٹھ گئی تھی۔ عنایہ اب جاگ گئی تھی اور باتھ روم جانا چاہتی تھی۔ ہیڈی اسے باتھ روم لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس نے جبرائیل کو ایک بار پھر وہیں ٹھہرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ کسی طرح بھی عنایہ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ہیڈی کو اسے بھی باتھ روم لے کر جانا پڑا۔ وہ عورت بھی اٹھ کر ان کے پیچھے باتھ روم آئی تھی، اور جبرائیل نے اس عورت کو ایک بار پھر نوٹس کیا تھا۔ وائی آر یو اسٹاکنگ اس؟ واش بیسن میں ہاتھ دھونے میں مصروف وہ عورت قریبی بیسن میں ہاتھ دھوتی ہیڈی کے ساتھ کھڑے اس بچے کا جملہ سن کر جیسے ایڑیوں پر گھومی تھی۔ نہ بھی گھومتی تو بھی اسے اندازہ تھا کہ وہ بچہ اسے ہی مخاطب کر رہا تھا۔ ہیڈی نے اس عورت کو دیکھا اور معذرت خانہ انداز سے مسکرائی، یوں جیسے وہ جبرائیل کے اس تبصرے سے متفق نہیں تھی۔ لیکن جبرائیل اسی ناخوشگوار انداز میں اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ 45 سال کی اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس 4 سال کے بچے کو سراہا تھا۔ وہ پہلی بار ایک 4 سال کے بچے کے ہاتھوں پسپا ہوئی تھی، اور وہ اسے سراہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ جن بھی ماں باپ کی اولاد تھا، کمال تربیت ہوئی تھی اس کی۔ ہیری ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن وہ عورت نہیں گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس بچے سے وہ جملہ نہیں سننا چاہتی تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے سنا تھا۔ بہتر تھا اسے بھیجنے والے اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے۔ ہیڈی نے بار بار امامہ سے ملنے کی بھی خواہش کی تھی، اور اس کے بچوں کو بھی امامہ سے ملوانے کے لیے ڈاکٹر سے اصرار کیا تھا، کیونکہ عنایہ اب بے قرار ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے انکیوبیٹر میں پڑا ہوا حمین تو دکھا دیا تھا، لیکن امامہ تک رسائی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے دونوں بچوں کو
اس کی تحویل میں دینے کا کہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح جبرائیل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں اور تھکاوٹ کے باوجود وہ عنایہ کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ممی نے اسے عنایہ کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ اس نے انکیوبیٹر میں وہ بیبی بوائے بھی دیکھ لیا تھا جسے ممی لینے گئی تھی، لیکن ممی کہاں تھی؟ یہ سوال اب صرف اسے ہی نہیں، ہیڈی کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ وہ اب کنشاسا میں سالار کے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصروف تھی، لیکن سالار غائب تھا اور کانگو میں ورلڈ بینک پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ صرف ورلڈ بینک پر نہیں، ان مغربی اقوام کے نمائندوں پر بھی جو کانگو میں استعماریت کے ستون بنے بیٹھے تھے۔ پیٹر سباکا اپنی موت کے 24 گھنٹوں میں ہی صرف کانگو کے پگمیز کا نہیں، پورے افریقہ کا ہیرو بن گیا تھا۔ اس خطے نے آج تک صرف بکنے والے حکمران دیکھے تھے جو اربوں ڈالرز کے کمیشن لے کر اپنے ملک کی ہر چیز بیچنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے تھے۔ اس خطے نے ہیرو پہلی بار دیکھا تھا، جان دینے والا ہیرو۔ پیٹر سباکا ساری زندگی پرامن طریقوں سے جد و جہد کرتا اور اس کا درس دیتا رہا تھا، لیکن اپنی موت کے بعد اس کی جو وصیت منظر عام پر آئی تھی، اس میں اس نے پہلی بار اپنی غیر متوقع اور غیر فطری موت کی صورت میں اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ اس جنگل کو بچانے کے لیے انہیں سفید فاموں کو مار بھگانا تھا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اپنی اسی وصیت میں اس نے ورلڈ بینک، امریکہ اور ان دوسری عالمی طاقتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن مذاہب کا تقابلی جائزہ لیتا رہا تھا، اور اسے اپنے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ظلم کے خلاف بغاوت کے لیے جہاد سے زیادہ موزوں لفظ نہیں ملا تھا۔ اس نے صرف پگمیز کو مخاطب کیا تھا، انہیں جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آ کر لڑنے کے لیے کہا تھا، ورلڈ بینک اور ان آرگنائزیشنز کے ہر دفتر پر حملہ کر کے وہاں کام کرنے والوں کو مار بھگانے کا کہا تھا۔ لیکن اس رات وہ صرف پگمیز نہیں تھے جو اباکا کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ غیر ملکی آرگنائزیشنز پر چڑھ دوڑے تھے۔ وہ کانگو کے استعماریت کے ہاتھوں سالوں سے استحصال کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو باہر نکل آئے تھے۔ کنشاسا میں اس رات کنشاسا کی تاریخ کی وہ سب سے بڑے فسادات ہوئے تھے جن میں کوئی سیاہ فام نہیں، صرف سفید فام مارے گئے تھے۔ ورلڈ بینک کے دفتروں پر حملہ کر کے انہیں لوٹنے کے بعد آگ لگا دی گئی تھی، اور یہ سلسلہ صرف وہیں تک نہیں رکا تھا۔ ورلڈ بینک کے حکام کی رہائش گاہوں پر بھی حملے، لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی تھی، اور ان میں سالار سکندر کا گھر بھی تھا۔ وہ سالار سکندر کا گھر نہیں تھا جسے آگ لگائی گئی تھی، وہ ورلڈ بینک کے سربراہ کا گھر تھا جسے ہجوم نے اس رات تباہ کیا تھا۔ کانگو میں اس رات 150 کے قریب امریکیوں اور یورپ کے لوگوں کو مارا گیا تھا، اور ان میں اکثریت ورلڈ بینک اور دوسری عالمی تنظیموں میں کام کرنے والے افراد اور ان کے خاندان کے افراد کی تھی۔ ورلڈ بینک کے 40 افراد ان فسادات میں مرے تھے، اور یہ 40 لوگ نچلے عہدوں پر کام کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ورلڈ بینک کی سینئر اور جونیئر مینجمنٹ تھی، اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر نامور لوگ جو کئی سالوں سے اس بینک اور اس کے مختلف آپریشنز اور پروجیکٹ سے منسلک تھے، اور جو کانگو میں اس ادارے کے ستونوں کے طور پر کانگو کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار ورلڈ بینک کے خلاف فسادات اور اس کے عملے کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں ورلڈ بینک کے افسران کو صرف انڈے، ٹماٹر مار کر یا ان کے چہروں اور کپڑوں پر سرخ رنگ پھینک کر احتجاج کیا جاتا رہا تھا، اور وہ احتجاج کسی اثر اور تبدیلی کے بغیر ختم ہو جاتا تھا۔ وہ مہذب دنیا میں رہنے والوں کا احتجاج تھا، یہ اس غیر مہذب دنیا میں رہنے والوں کا احتجاج تھا جنہیں مہذب دنیا انسانوں سے کمتر سمجھ کر رکھتی تھی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ورلڈ بینک اور CIA ہیڈ کوارٹرز میں آپریشن روم کی دیواروں پر لگے اسکرینوں پر تینوں اداروں کے سینئر حکام صرف دم سادے بے بسی کے ساتھ کانگو کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ان فسادات کے مناظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن فوری طور پر کوئی بھی کانگو کے ان فسادات میں عملی طور پر نہیں کود سکتا تھا۔ وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کا۔ جو جانی اور مالی نقصان ہوا تھا وہ پورا کر لیا جاتا، لیکن جو ساکھ اور نام ڈوبا تھا اسے بحال کرنے کے لیے کوئی معجزہ چاہیے تھا۔ ان فسادات کے آغاز سے بالکل پہلے اینڈرسن کوپر نے پیٹر سباکا کے ساتھ ہونے والے اس آف کیمرہ سیشن کو اپنے پروگرام میں چلا دیا تھا۔ تب تک اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کانگو میں کیا ہونے والا تھا۔ اگر اسے
یا CIA کو اس کا رتی بھر بھی اندازہ ہوتا تو وہ ٹیپ شدہ چیزیں بھی نہیں چلتی۔ اس آف کیمرہ سیشن میں پیٹر سیباکا نے امریکہ اور ورلڈ بینک پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا جو کانگو کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اور کوئی ان کا ہاتھ روک نہیں پا رہا تھا۔ پیٹر سیباکا کو وہ آخری انٹرویو افریقہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم اور چوکوں پر روتے ہوئے بڑی اسکرینوں پر سنا تھا، اور اس کی گفتگو میں ورلڈ بینک کے صرف ایک عہدیدار کی تعریف تھی جو ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کی انکوائری پر مجبور کر رہا تھا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ اس پروجیکٹ اور ورلڈ بینک کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ پیٹر سیباکا نے اس انٹرویو میں پہلی بار اپنی زندگی کو لاحق خطرات کی بھی بات کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ طاقتیں جو اسے مار ڈالنا چاہتی ہیں وہ سالار سکندر کو بھی مار ڈالیں گی۔ سالار سکندر کا نام پیٹر سیباکا کے بعد ایک رات میں افریقہ میں زبان زد عام ہو گیا تھا۔ افریقہ میں ویسی شہرت اور ویسا تعارف پہلی بار کسی غیر ملکی کو نصیب ہوا تھا۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ امامہ نے اٹینڈنٹ کی شکل دیکھتے ہی ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ کچھ دیر میں آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کو فوری طور پر اس ہاسپٹل سے کہیں اور منتقل کرنا ہے، اٹینڈنٹ نے بے حد مؤدب انداز میں اس سے کہا تھا۔ امامہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بے اختیار کرہا کر رہ گئی تھی۔ زخم والی جگہ اب سن نہیں رہی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے کوئی کھنجر کسی نے یکدم اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں گھونپا تھا۔ اٹینڈنٹ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے واپس لٹانے میں مدد کی، اور اسے لٹانے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی اس ٹرے میں سے ایک انجیکشن اٹھا کر سرنج میں بھرنا شروع کیا جو وہ لائی تھی۔ مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا، مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، امامہ نے بے حد ترشی سے اس سے کہا تھا۔ یہ آپ کی تکلیف کم کر دے گا، آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اٹینڈنٹ نے کہتے ہوئے گلوکوز کی بوتل میں سرنج کی سوئی گھونپ دی۔ امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت پر ٹیپ کے ساتھ چپکائی ہوئی سرنج نکال دی۔ مجھے فی الحال کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے اور اپنے شوہر سے بات کرنی ہے۔ وہ اس بار زخم کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی، اور اس نے اٹینڈنٹ کا ہاتھ بھی جھٹک دیا تھا۔ وہ اٹینڈنٹ کچھ دیر چپ کھڑی رہی تھی، پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کی واپسی آدھ گھنٹے کے بعد ہیڈی، جبرائیل اور عنایہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماں پر پہلی نظر پڑتے ہی جبرائیل اور عنایہ شور مچاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے بستر پر چڑھ کر اس سے لپٹ گئے تھے۔ وہ 1.5 دن کے بعد ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ہیڈی بھی بے اختیار لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ 1.5 دن سے امامہ کو نہ دیکھنے پر اور ڈاکٹر کی بار بار کی لیلۃ اللیل پر امامہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں عجیب و غریب وہم آ رہے تھے، اور اب امامہ کو بخیریت دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ تم نے سالار کو اطلاع دی؟ امامہ نے ہیڈی کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ان کا نمبر نہیں مل رہا۔ میں نے ان کے آفس سٹاف سے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سالار صاحب کے ساتھ ان کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ امامہ کے دماغ کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہیڈی کا پہلا جملہ تھا جس نے اسے چونکایا تھا۔ کل؟ وہ بڑبڑائی۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے ہیڈی سے پوچھا، اور ہیڈی نے جو تاریخ بتائی وہ اس دن کی نہیں تھی جس دن وہ ہاسپٹل میں آئی تھی۔ وہ پچھلی دوپہر کو ہاسپٹل میں آئی تھی اور اس وقت اگلی رات ہو چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنے لمبے عرصے تک خواب آور ادویات کے زیر اثر رکھی گئی تھی، اور کل سے سالار نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ امریکہ تو کل ہی پہنچ چکا تھا، پھر اس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس نے ہیڈی سے اپنا بیگ لے کر اس میں سے فون نکال کر اس پر کال کی کوشش کی۔ اٹینڈنٹ نے بتایا اسے کہ ہاسپٹل میں اس حصے میں سگنلز نہیں آتے تھے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اپنے سیل فون پر اس نے سب چیٹ ایپس اور ٹیکسٹ میسج چیک کر لیے تھے۔ کل سے آج تک اس میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ اس وقت سے لے کر جب وہ ہاسپٹل آئی تھی اب تک۔ بے حد تشویش لاحق ہونے کے باوجود امامہ نے یہی سمجھا تھا کہ ہاسپٹل میں سگنلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ کوئی کال یا ٹیکسٹ ریسیو نہیں کر سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہیڈی سے کچھ اور پوچھتی، ہیڈی نے اسے کانگو میں ہونے والے فسادات کے بارے میں بتایا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہ گومبے میں ان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ امامہ سکتے میں رہ گئی تھی۔ ہیڈی کے پاس تفصیلات نہیں تھی
کیونکہ وہ ایک بار ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد دوبارہ بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی۔ اس کے پاس جو بھی خبریں تھیں وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے فون پر ملی تھی یا پھر ہاسپٹل میں لگے ٹی وی سیٹ پر نشر ہونے والی نیوز سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امامہ کو پہلی بار سالار کے حوالے سے بے قراری ہوئی تھی۔ پیٹر سباکا مارا گیا تھا تو سالار کہاں تھا؟ وہ بھی تو واشنگٹن میں ہی تھا۔ ہیڈی نے اسے نیوز چینل پر چلنے والی ساری خبریں بتائی تھیں۔ پیٹر سباکا کیسے مارا گیا اور کیسے اس کی موت سامنے آئی۔ اس سے آخری بار ملنے کے لیے جانے والا شخص سالار سکندر تھا اور سالار سکندر اس وقت سے غائب تھا۔ امامہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس کا خیال تھا اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت جبریل سے تھی، پھر عنایہ سے، اور پھر اپنی اس اولاد سے جس کو ایک دن پہلے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لیکن اب جب سالار ایک دم اس کی زندگی سے کچھ دیر کے لیے عجیب طرح سے غائب ہوا تھا تو اس کے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ وہ جبرائیل اور عنایہ کو اسی طرح بستر پر چھوڑ کر درد سے بے حال ہوتے ہوئے وہ بھی لڑکھڑاتے قدموں سے فون لیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے ہاسپٹل میں اس جگہ جانا تھا جہاں سے وہ کال کر سکتی اور اس سے بات کر سکتی۔ اسے اس گھر کے تباہ و برباد ہونے کا بھی خیال نہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں ہیڈی نے اسے کچھ دیر پہلے بتایا تھا۔ گھر، بچے، سب کچھ ایک دم اس شخص کے سامنے بے معنی ہو گئے تھے جو اس کا سائبان تھا، جو زندگی کی دھوپ میں اس کے لیے تب چھاؤں بنا تھا جب اس کا وجود حدت سے جھلس رہا تھا۔ پاؤں آبلہ پا ہو گئے تھے۔ اٹینڈنٹ اور ہیڈی نے اسے روکنے اور پیچھے آنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکی۔ اس نے ہیڈی کو اپنے پیچھے نہیں آنے دیا، اسے بچوں کے پاس رکنے کے لیے کہا۔ وہ ننگے پاؤں پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے کوریڈور میں نکل آئی تھی۔ سالار وہاں ہوتا تو اس حالت میں اسے بستر سے ہلنے بھی نہیں دیتا، لیکن سارا مسئلہ یہی تو تھا کہ سالار وہاں نہیں تھا اور وہ اسے پانے کے لیے بے حال ہو رہی تھی۔ ہاسپٹل میں کوئی ایک ایسی جگہ ڈھونڈتی جہاں سگنل آ جاتے، جہاں سے وہ سالار سے بات کر پاتی، اس کی آواز سن لیتی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ یہ موسم نہیں تھا جو اسے لرزا رہا تھا، خوف تھا جو رگوں میں خون جما رہا تھا۔ صرف ہاتھ نہیں تھے جو کپ کپا رہے تھے، اس کا پورا جسم پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہیں، میں تھوڑی دیر میں ان سے آپ کی بات کرواتی ہوں۔ امامہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے چلتے ساکت ہوئی اور اٹینڈنٹ کی آواز پر پلٹی تھی اور پھر وہاں کھڑے کھڑے جیسے موم کی طرح پگھلنے لگی تھی۔ زرد، کانپتی، ٹھٹرتی بے آواز روتی۔ وہ ماں تھی، اپنے بچوں پر جان دے دینے والی، اور وہ رب تھا، اپنے بندوں کو ایسے کیسے چھوڑ دیتا۔ اس نے جس کو پکارا تھا مدد کے لیے وہی آیا تھا۔ رحم اٹینڈنٹ کو اس کی حالت پر نہیں آیا تھا، اس برتر ذات کو اپنے بندے پر آیا تھا، اور وہ اپنے بندوں پر بلا شبہ بے حد شفقت کرنے والا ہے۔ CIA اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایک ہی وقت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی۔ کانگو میں اگر کوئی اس وقت ورلڈ بینک کی عزت کو بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا تو وہ سالار سکندر ہی تھا۔ پاور گیم ایک ہی دن میں ون مین شو بن گیا تھا۔ افریقہ میں جو آگ پیٹر سباکا کی موت نے لگائی تھی وہ سالار سکندر کی زندگی ہی بجھا سکتی تھی۔ فیصلہ تاخیر سے ہوا تھا لیکن فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس آپریشن کے تباہ کن نتائج نہ صرف CIA میں بہت سے لوگوں کی کرسی لے جانے والے تھے بلکہ ورلڈ بینک میں بہت سے سر کٹنے والے تھے۔ تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا۔ سالار سکندر اس سب سے بے خبر ہوٹل کے اس کمرے میں اب بھی نیوز چینلز دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنے باپ سے بات کر کے آیا تھا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ کانگو کے حالات کی وجہ سے فی الحال کانگو کی فلائٹس اور ویزا دونوں دستیاب نہیں تھے۔ سالار سکندر کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اس کا وہ غم گسار مائیگرین ایک بار پھر اس کا غم غلط کرنے آ گیا تھا۔ وہ ہوٹل واپس آیا تھا۔ عجیب کیفیت میں ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سالار سکندر کے حوالے سے چلنے والی خبروں، کانگو کے دل دہلانے والے مناظر کے ساتھ یوں دیکھتا رہا تھا جیسے وہ کوئی اور تھا۔ نہ سالار سکندر سے اس کا کوئی تعلق تھا نہ کانگو سے۔ وہاں امامہ اور اپنی اولاد چھوڑ آنے والا بھی کوئی اور تھا، انہیں بھول جانے والا بھی کوئی اور تھا۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ کیا سوال تھا، کیا یاد دلا دیا تھا، کیا یاد آیا تھا؟ پین۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر وہ سوال و جواب اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے۔
آخر کتنے موقع آئے تھے اس کی زندگی میں اسے سمجھانے کے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، عدم وجود، خالی پن، اور وہ اسی عدم وجود کی کیفیت میں آ کھڑا ہوا تھا ایک بار پھر، زمین اور آسمان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق جہاں وہ نہ اوپر جا پا رہا تھا نہ نیچے آ پا رہا تھا. اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس. اس کا اپنا سوال ایک بار پھر اس کا منہ چڑھانے آیا تھا. ہیل، جہنم کوئی اور جگہ تھی کیا؟ اس نے جیسے بے اختیار کراتے ہوئے سوچا. اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل. ہاں، وہ اس کے بعد والی جگہ جانا چاہتا تھا، ان سب تکلیفوں، ان سب اذیتوں، ان سب آزمائشوں سے گزر کر، وہاں سے آگے اور آگے، آگے جہاں جنت تھی، یا شاید اس لمحہ لگی تھی. 2 دن کے بعد اس کا سیل فون جیسے نیند سے نہیں موت سے جاگا تھا. وہ میوزک اور وہ روشنی، اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا تھا. وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر آئی ڈی کے ساتھ محفوظ کیا تھا. اف ٹمورو نیور کمز، رونان کیٹنگ کے مشہور گانے کی کالر ٹیون. سیل فون پر اس کا مسکراتا چہرہ اور اس کا نام. سالار کو لگا تھا وہ واقعی جنت میں کہیں تھا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی، لیکن ہلو نہیں کہہ سکا. وہ امامہ نے کہا تھا بے قرار آواز میں. وہ بول ہی نہیں سکا تھا. سانس لے رہا تھا تو بڑی بات تھی، اپنے قدموں پر کھڑا تھا تو کمال تھا. وہ دوسری طرف سے بے قراری سے اس کا نام پکار رہی تھی، بار بار. سالار کا پورا وجود کانپنے لگا تھا. وہ آواز اسے ہرا کر رہی تھی، کسی بنجر سوکھے پیڑ پر بارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونپلوں کی طرح. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے رو نہیں سکتا تھا. وہ مرد تھا، بولنا مشکل تھا، پر بولنا ضروری تھا. امامہ، اس نے اپنے حلق میں پھنسے ہوئے نام کو آزاد کیا تھا. دوسری طرف بھی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. وہ عورت تھی، یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی تھی، کیونکہ اسے بہادری اور مردانگی کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے. وہ بے آواز روتا رہا تھا. وہ دوزخ سے گزر کر آئے تھے، اور کسی نے دوسرے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ دوسرا کہاں تھا، کیوں رو رہا تھا. بے آواز روتے ہوئے سالار نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی ہچکیاں اور سسکیاں سنتے اپنے جوتے اتارے تھے. پھر وہ گھٹنوں کے بل سجدے میں جا گرا تھا. کوئی اس سے پوچھتا اللہ کہاں تھا اور کیسے سنتا تھا. اس کی شہرک کے پاس، اس سے بھی زیادہ قریب. کئی سال پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا میں امامہ کے نہ ہونے پر اسی طرح ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں جا گرا تھا. آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں گرا تھا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مشرق، مغرب، ہر چیز اس کی متاع ہے. وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر. بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ ہی سب سے طاقتور ہے. ہی از کیوٹ. جبریل نے حمین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 3 لفظوں میں بڑے محتاط اور مفصل انداز میں اپنے خاندان میں اس نئے اضافے پر تبصرہ کیا تھا جو فی الحال اسی قسم کے انکیوبیٹر میں تھا جس میں اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا. اس کے برعکس عنایہ بڑے اشتیاق سے والہانہ انداز میں اس چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کی آمد کے بارے میں وہ مہینوں سے سن رہی تھی، اور جسے ایک پری پرستان سے ایک رات ان کے گھر چھوڑ کر جانے والی تھی. امامہ کی باتیں سن سن کر اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ اس پری کو دیکھنے میں دلچسپی ہو گئی تھی جو ان کے گھر روز یہ دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں. وہ امامہ سے بھائی سے زیادہ پری کے بارے میں اشتیاق سے کریت کر پوچھتی تھی. جبریل البتہ پاس بیٹھا اپنی اسٹوری بکس کے صفحے پر الٹتے پلٹتے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہتا تھا. اس نے کبھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ پری کے بارے میں، کیونکہ اسے پتا تھا ممی جھوٹ بول رہی تھی. آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. بائے بائے.